30ویں پارے کی ابتدا الحمدللہ ہو گئی ہے اور ایک سورۃ النبا مکمل ہوئی۔ اب آج دوسری صورت ہے 30ویں پارے کی، جس کا نام سورۃ النازعات ہے۔ اس میں 46 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے اور 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ 29واں اور 30واں جو پارہ ہے اس میں جو تمام صورتوں میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اور جو نتیجہ نکلا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام صورتوں میں ان دونوں پاروں میں قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس عقیدے کو کھول کر کے بیان کیا ہے۔ بہت ساری تفصیل ہیں، قیامت کیسے آئے گی بھی آپ لوگ آگے انشاءاللہ سنیں گے۔ سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، تمام چیزیں۔ ہاں، اس میں سے جیسے بھی آگے کچھ صورتیں آئیں گی، سورہ عبس ہے، سورہ تطفیف ہے، اس میں کچھ مسائل بھی ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہم کو دنیا میں جب رہ کر کے ہم معاملات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا کہ ہم جو اپنے معاملات کو صحیح کر لیں، اپنی معاشرت کو اچھا بنا لیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آخرت پہ ایمان کے ساتھ آخرت کو اچھا بنانے کے لیے یہ سب ہم دنیا کے کام کریں گے۔ اب آج جو صورت ہے سورۃ النازعات ہے اور انشاءاللہ مختصر سا درس ہوگا۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے والنازعات غرقا، کہ سختی کے ساتھ روح کو قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ نزع کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینا، اور غرقہ اس میں جو تاکید کے لیے لے آئے جس کو بہت سختی کے ساتھ کھینچنا۔ غرق کی ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ اغرق النازع فی القوس، کہ کمان کو کھینچنے والے نے پوری طاقت و قوت کے ساتھ کمان کو کھینچا۔ اور نزع ہم لوگ کہتے ہیں جب کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، 2 لوگوں میں آپس میں مدبھیڑ ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نزاع پیدا ہو گیا، نزاع واقع ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کوئی کھینچ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، تو یہ نزاع کی صورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی اور ان فرشتوں کے 5 آیتیں باقاعدہ نازل کی گئی، ان فرشتوں کے کام بتائے گئے اور ان فرشتوں کی جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کے بعد قسم کھانے کے بعد جو جواب قسم ہے اس میں وہی بتایا گیا کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ قیامت آئے گی تو ہم نے تو مان لینا تھا، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یعنی تاکید کے ساتھ یہ بات سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ اور 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی، ان فرشتوں کی کوالٹیز بتائی گئی۔ اس کا مطلب اس میں کوئی ذرہ برابر بھی اب شک کی کوئی گنجائش ہے نہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہم کو وہاں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب کا مسئلہ ہوگا۔ دوسری چیز، فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ آج کل کا جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ اصل چلانے والا اللہ ہے۔ کس کے ذریعے سے چلا رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ ہواؤں پہ الگ فرشتے ہیں ہواؤں کا نظام سنبھالنے کے لیے، پہاڑوں کے فرشتے الگ ان کی ڈیوٹی دی گئی ہے، زمین کے فرشتے الگ ڈیوٹی ہے، سمندر کے فرشتے الگ ڈیوٹی ہے، روزی بانٹنے والے فرشتے الگ ڈیوٹی ہے۔ تمام لوگوں کی ڈیوٹی الگ الگ بانٹ دی ہے، لیکن کام کون کر رہا ہے؟ کس کے ذریعے سے اللہ کرا رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ تو آج ذریعہ بنے ہوئے ہیں جو ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں، کہ فرشتے ہم کو کہیں دکھ نہیں رہے کہ وہ بارش کا پانی لے کر کے اتر رہے ہیں یا ہواؤں کو دھکا دے کر جلا رہے ہیں، ہم کو نہیں دکھتے۔ لیکن جو قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت کی جو ابتدا ہوگی، جو میدان محشر میں ہمارا جمع ہونا ہوگا، وہ تمام واقعات ایسے واقعات ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا، وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یعنی فرشتے خود وہ کام کر رہے ہوں گے، روح نکال رہے ہوں گے، روح کا قبض کرنا، پھر روح کو آسمانوں پر لے جانا، پھر وہاں سے جو ہے اچھی روحوں کو اچھی جگہ اور بری روحوں کو بری جگہ پہنچا دینا، اور تمام چیزیں، اور جنت کو لانا اور جہنم کو کھینچ کر کے لانا، تمام چیزیں وہ ہم فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہم فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لہٰذا والنازعات غرقا، یہاں پہ جو کہا گیا کہ سختی سے روح کو قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ سختی سے روح کس کی قبض ہوتی ہے؟ کافروں کی۔ کافروں کی یہاں مراد ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والنازعات غرقا، یعنی کافروں کی سختی کے ساتھ روح کو قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ سختی سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس سختی کو محسوس کر رہے ہوں۔ بعض کافروں کو دیکھا گیا کہ وہ بڑی ہی آسانی سے ان کی روح قبض ہو گئی، ان کے جسم پر کوئی اثر ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی روح بہت آسانی سے قبض ہو گئی۔ یہاں سختی سے قبض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح پر اثر پڑتا ہے، ان کی روحانیت پر اثر پڑتا ہے، ان کی روح تڑپ جاتی ہے جب فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اور اچھے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے الگ ہیں اور برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے الگ۔ یہ ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقائد میں، لیکن اصل جو سردار جن کو کہا جاتا ہے روح قبض کرنے والا، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ، ان کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ 4 فرشتے مقرب ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ تو اسرائیل علیہ السلام یہ موت کے فرشتے ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے انڈر میں بہت سارے فرشتے ہیں، اچھے لوگوں کی روح قبض کرنے والے یعنی مومنین کی، اور کفار کی روح قبض کرنے والے، فجار کے روح قبض کرنے والے، یہ دونوں کی الگ کیٹیگری ہے۔
تو جو سختی ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یا تو اللہ تعالیٰ ہم کو خبر دیں کہ ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کافر کو، اس فاجر کو، اس گنہگار شخص کو، تو ہم کو پتہ چل سکتا ہے، ورنہ جو اصل تکلیف ہوتی ہے وہ روح پر ہوتی ہے، وہ روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ آگے کہا گیا کہ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور مومنین کی اس طریقے سے روح قبض کرتے ہیں جیسے کسی گرہ کو کھول دیا گیا، کسی بندھن کو کھول دیا گیا۔ اس کی مثال دی گئی کہ کسی پانی کے کچھ حصے کو اور ہوا کو کسی چیز میں قید کر دیا جائے، ہم کو باڑے میں لے لیتے ہیں، وہ باڑے میں جو ہے کیا کیا جاتا ہے، ہوا کو قید کر دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے پانی کو اس میں باندھ دیا جاتا ہے، اوپر سے گرہ لگا دی جاتی ہے۔ جب ہم گرہ کو کھولیں گے تو کتنی آسانی سے پانی نکل جاتا ہے، کتنی آسانی سے ہوا جو اس کے اندر بھری ہوتی ہے اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے نہیں۔ اور وہ ہوا گویا کہ پانی کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ پانی کا راستہ بنانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ راستہ بنا لیتا ہے، تو پانی گویا کہ نکلنا چاہتا ہے، ہوا گویا کہ اس جگہ قید ہونا نہیں چاہتی بلکہ نکلنا چاہتی ہے۔ اس طریقے سے مومنین کی روح نکلتی ہے کہ مومن شخص جو ہے فرشتے اس طریقے سے روح قبض کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے جو ہے گرہ کھول دی اور وہ آسانی سے نکل گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے، کسی گنہگار کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو جو ہے جہنم کا عذاب دکھتا ہے، برزخ کا اس کا عذاب دکھتا ہے، اور قبر میں ملنے والے عذاب اس کو دکھایا جاتا ہے، لہٰذا اس کی جو روح ہوتی ہے وہ جسم پر چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، زبردستی کھینچ کر کے نکالتے ہیں، تو اس میں تکلیف ہوتی ہے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ مومنین کا مسئلہ کیا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کو جنت کے جو ہے مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہاں کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، انہوں نے جو اعمال کیا تھا اس کا اجر دکھایا جاتا ہے، اس کا ثواب دکھایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب اچھی چیز دکھتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ جلدی سے وہاں چلا جائے۔ تو روح کا عالم مومنین کی یہ ہوتا ہے کہ روح سوچتی ہے کہ جلدی سے ہم کو جنت میں پہنچا دیا جائے، جنت کی جو نعمتیں ہیں ہم کو جلدی سے مل جائیں، لہٰذا وہ نکلنا چاہتی ہیں۔ تو جب نکلنا چاہتی ہیں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک گرہ کھولنے کی طرح ایک گرہ کھول دیتے ہیں اور آسانی سے روح ان کی پرواز کر جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہم اگر کسی مومنین کو، مرد صالح کو، کسی ایمان والے شخص کو اگر آخری وقت میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتا ہوا دیکھیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہے، وہ جو فاجر ہے، وہ گنہگار ہے، کیونکہ جو آسانی روح کا قبض کرنے کی جو آسانی ہے وہ جسم پر نہیں ہوتی، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، وہ جسم پر نہیں ہوتی بلکہ روح پر ہوتی، اس کی روح میں آسانی ہوگی۔ دوسری چیز اس کے ضمن میں ایک بات ذہن میں آئی، علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اسپتالوں میں جن کی روح قبض ہوتی ہے، جو مریض ہوتے ہیں بیچارے، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے، نزاع کا وقت ہوتا ہے، تو کچھ ڈاکٹر حضرات یہ کرتے ہیں کہ اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگاتے ہیں یا نیند کا انجیکشن لگاتے ہیں۔ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ روح قبض ہونے میں آسانی رہے گی، لیکن علماء نے منع کیا، اگر ہم کو صحیح یاد ہے تو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے اس کی وجہ بتائی کہ وہاں پہ جو ہے انجیکشن نہیں لگانا چاہیے، اس کو سلانے کا یا اس کو بے ہوش کرنے کا انجیکشن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے دنیا میں جو گناہ ہوئے، اب آخری وقت وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے اور اس دنیا میں جو گناہ اور غلطیاں ہوئیں ان کو معاف فرما کر کے اس کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو تکلیف برداشت نہ ہونے دیں اور جو اس کو بے ہوش کر دیں تو گویا کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہے۔ اگر وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے برداشت کرنے دیں، یہ سوچ کر کے کہ مومنین کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے، ہر جگہ خیر ہے، چاہے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ بتایا گیا حدیث میں کہ اگر مومنین کو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور اگر اللہ کی طرف سے خوشی میسر ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ تو مومنین کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے، لہٰذا اگر وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے تو اس کو تکلیف برداشت کرنے دیں، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کو جو ہے بے ہوش کرنا اور سلا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مومنین کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ بڑے ہی آسانی کے ساتھ، جیسے کسی گرہ کو کھول دیا گیا ہو، بندھن کو کھول دیا گیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔